بیدم بارسی نے اسی لیے شاید کہا تھا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، مصطفیٰ علی۔ پھر اسی نور سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا اور پانی کے اوپر اپنے عرش کو ٹھہرایا اور پانی کو عزت ملی انہی نوروں کی وجہ سے۔ اور یہ نور اور یہ پانی دنیا پیدا ہونے سے پہلے ناطہ جڑا، اور یہ ناطہ جڑتا جڑتا کربلا کے میدان تک پہنچا۔ وہ کیسے کہ ان 5 نوروں سے جب علیحدہ ہوا تو پانی تھا، زمین پہ آیا تو پانی تھا، لیکن زمین سے اٹھا تھا پانی لیکن بھاپ بن گیا، اوپر سے نیچے گرا تھا پانی لیکن بارش بن گیا۔ یہی پانی جب جم کر گرا تو اولا بن گیا، یہی پانی جب گر کر جما تو برف بن گیا، یہی پانی پھول کے اوپر گرا تو شبنم بن گیا، یہی پانی جب پھول سے نکلا تو عرق بن گیا، یہی پانی جب انسان کے جسم سے نکلا تو پسینہ بن گیا، یہی پانی جب آنکھ سے نکلا تو آنسو بن گیا، یہی پانی جب نبی کے قدموں سے لگا تو زمزم بن گیا، یہی پانی نبی کے قدموں سے لگا تو زم بن گیا۔ آگے چلیے، یہی پانی جب پتھر سے نکلا تو چشمہ بن گیا، وہ نکل کے ٹھہرا تو جھیل بن گیا، جھیل بن کے پھیلا ندی بن گیا، ندی بن کے ببھرا دریا بن گیا، دریا بن کے موج میں آیا سمندر بن گیا۔ جب یہ سمندر بنا پھر ایک سمندر سے دوسرا سمندر بنا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا کہ یہ 2 سمندر ہیں، ملے ہوئے ہیں لیکن ملتے نہیں، جڑے ہوئے ہیں لیکن جڑتے نہیں۔ لکھنے والے کا نام امام جلال الدین سیوطی ہے۔ 70 سے زیادہ مرتبہ میرے آقا کی زیارت ہوتی ہے۔ ایک دن پوچھتے ہیں، اے میرے محبوب جن کا ذکر کیا ہے وہ سمندر کون سے ہیں؟ توجہ میری طرف، میں کربلا تک جانا چاہتا ہوں، میں سید الشہداء تک جانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا تفسیر کا نام در منصور ہے۔ کہا جلال الدین لکھو، یہ جو سمندر نظر آتے ہیں مارا جل بحرینی یلتقیان، یہ جو 2 سمندر نظر آتے ہیں یہ سمندر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ پھر آواز آتی ہے، اٹھا قلم اور لکھ ذرا تفسیر۔ ان سمندروں میں سے ایک سمندر کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مخدومہ کائنات میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے۔ واہ واہ واہ، مارا جل بحرینی یلتقیان، کہ ان سمندروں کا ذکر کر رہے ہو۔ ایک سمندر کا نام فاطمہ ہے اور دوسرے سمندر کا نام وہ نام ہے جہاں پہ جا کے علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سمندر ہے
جہاں سے سخاوت ملتی ہے، یہ وہ سمندر ہے جہاں پہ شجاعت ملتی ہے، یہ وہ سمندر ہے جہاں پہ پیار ملتا ہے، یہ وہ سمندر ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا، لوگو انا مدینۃ العلم وعلی، اٹھائیے ذرا ہاتھ اور علی کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یہ وہ سمندر ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، لوگو من کنتو مولا فہذا علی مولا، جدا جدا میں مولا، عہدہ عہدہ جدا جدا میں مولا، عہدہ عہدہ علی مولا۔ میں بات سے بات ملا بھی سکتا ہوں، میں بات سے بات کاٹ بھی سکتا ہوں۔ آگے ذرا چلیے، آقا کی بارگاہ کے اندر امام جلال الدین سیوطی عرض کرتے ہیں، اے میرے محبوب یہ سمندر تو پتہ چل گئے، لیکن یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان، یہ ہیرے کون سے ہیں، یہ موتی کون سے ہیں؟ آواز آتی ہے، جلال الدین لکھو ذرا، ایک موتی کا نام مولا حسن ہے اور دوسرے موتی کا نام مولا حسین ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ ایک موتی کا نام مولا حسن ہے، دوسرے موتی کا نام مولا حسین ہے۔ 5 نوروں سے یہ پانی نکلا، آسمان بنے، آبشاریں بنے، پہاڑ بنے، بلندی بنی، زمین بنی، اندھیرا بنا، اجالا بنا، کائنات بنی، شہر بنے، سورج بنے، ستارے بنے، سب کچھ بنا اسی نور سے۔ پھر اس پانی کو کربلا کے میدان کے اندر جدا کیا گیا اور سوچا کہ شاید یہ پانی ختم ہو جائے، لیکن آواز آتی ہے، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ کرتی ہے کربلا، جسے زندہ کرتی ہے کربلا۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، دین کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی اٹھائیے ذرا ہاتھ اپنے مولا حسین کی بارگاہ کے اندر عقیدت کے پھول پیش کرے۔ حسین ابن علی کہنا ہے آپ نے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، دین کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی ہے۔ اس خوبصورت پروگرام کو میں مزید آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دے رہا ہوں ہمارے اس علاقہ کی خوبصورت شخصیت، میری مراد جناب محترم قاری ظہیر احمد جماعتی صاحب، آپ اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و ذہان کو جلا بخشیں، استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد۔ قاری ظہیر احمد جماعتی صاحب، قاری صاحب اندن صوفہ کے کر دے تھوڑے جا۔ تمامی حضرات دروشی پری السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ وقت چونکہ بڑا ہو گیا، یہ چند منٹ دی حاضری ہے، دروشی پری السلام علیکہ۔ الحمدللہ
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين لا نحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی لب خاموش نہ روے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. ہاں رب نے کرم کمایا اج کملی والا آیا پڑھیے. رب نے کرم کمایا اج کملی والا آیا. کوئی لب خاموش نہ روے. پڑھیے رب نے کرم کمایا اج کملی والا آیا. نور نظر عبداللہ دا نور نظر عبداللہ دا آمینہ دا جایا پڑھیے. آمینہ دا جایا اج کملی والا آیا. ہر دم سارے درود پڑھو. کہیے سبحان اللہ. ہر دم سارے درود پڑھو. رب سونے فرمایا پڑھیے. رب سونے فرمایا اج کملی والا. بڑی مہربانی بولو. کملی والا آیا اج کملی والا. سرکار دے حسن دی بات ہے. شاعر نے جڑا مقطع سماعت فرمایا آف صاحب 1,24,000 کمو پیش نبیوں دا تصور سامنے رکھ کے شاعر کے لکھدا ہے. نصر میں لکھاں ویکھے نے نصر میں لکھاں ویکھے نے
پر دل مدنی تے آیا ہے پڑھیے دل مدنی تے آیا ہے پڑھیے دل مدنی تے آیا ہے اج کملی والا حمد و صلاۃ و بعد لکھاں کروڑاں لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جان الانبیاء جان کائنات بلکہ جہان کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ نور دے اندر درود و سلام دے گجرے عرض کرن دو بعد حضرات اکرامی قدر تواڈے نیک لوکاں دے سامنے بندہ نچیز حاضر ہے آج دیئے بزم آج دیئے محفل میلاد مصطفیٰ جناب چودھری محمد اکرام صاحب نے اپنے والدین لالا جی حاجی محمد شریف صاحب اور انہوں نے زوجہ محترمہ کیونکہ فوت ہو گئی انہوں نے ایصال ثواب نال سجائی اور مبارکباد دے مستحق نے جناب چودھری غلام مصطفیٰ صاحب لالا جی چودھری غلام حسین صاحب اور دیگر رفاقہ وقت چونکہ بڑا مختصری اور پروگرام تھوڑا لیٹ ہوئی آئی حضرات محترم بلا تمہید توجہ دا طالب ہاں توجہ میرے ال رکھیا جے میرے تو سینئر علماء تشریف فرمانے شاگرد ہون دی حیثیت نال سبق سنا رہے ہیں خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حضرات گرامی قدر حضرت آدم علیہ السلام آئے تے اپنی امت واسطے رحمت لے کے آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے تے اپنی امت واسطے رحمت لے کے آئے حضرت موسیٰ آئے تے اپنی امت واسطے رحمت لے کے آئے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے تے اپنی امت واسطے رحمت لے کے آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے اپنی امت واسطے رحمت لے کے آئے 1,24,000 کم و بیش نبی مبعوث ہوئے نے اپنی اپنی امت دے واسطے رحمت لے کے آئے نے حضرات محترم پھر کہہ لیں دے جدو تیرے تے میرے پیارے محبوب ودوہا دا چہرہ واللیل دیاں زلفاں علم نشرہ دا سینہ تاہا دیاں شانہ میرے تے تیرے محبوب دیواری آئی رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین حضرات گرامی توجہ چاہنا وا نبی کریم علیہ السلام دیواری آئی جس طرح رب کائنات نے اپنی وحدانیت دا اعلان فرمایا واہ وجدان سن اللہ تیرے سون نو سلامت رکھے رب کائنات نے اپنی وحدانیت دا اعلان فرمایا رب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین پروردگار نے فرمایا میں تمام جہانہ دا رب رب العالمین دا رب حضرات گرامی قدر پھر میں نے کہہ لیں دے مشرق والیاں دا بھی رب اللہ ہے مغرب والیاں دا بھی رب اللہ ہے زمین دیاں پستیاں دے اندر جرے رہنے دا بھی رب اللہ ہے آسمان دیاں بلندیاں دے اتے جرے رہنے انہاں دا بھی رب اللہ ہے جس طرح 18,000 عالمین دا رب اللہ ہے اسی طرح محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین حضرات گرامی قدر جدو واری آئی اپنے محبوب دی فرمایا رحمت للعالمین محبوب میری جندہ کا میری جانا کا مدنی آقا روف رحیم آقا علیہ السلام دی مبعوث دی واری آئی میں تصور دے اندر حافظ آپ ذرا توجہ تصور دے اندر رب کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا حضرت آدم ہے رحمت لے کے آئے انہاں دے بارے نہیں فرمایا رحمت للعالمین رب کائنات نے فرمایا پوچھنا لیا اے میری رحمت عظمائے میرا محبوب شانہ والا محبوب ہے جدے صدقے میں آدم نو رحمت عطا فرمائی ہے جدے صدقے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو رحمت عطا فرمائی ہے جدے صدقے
صدقے میں سارے نبیوں نو نبوت عطا فرمائی ہے جدے صدقے میں سارے ولیاں نو ولایت عطا فرمائی ہے مینوں کہہ لین دے جدے صدقے شان ملی ہے حضور دے نلان دا صدقہ ملیا ہے اج جو کچھ بھی ملیا ہے حضور دے میلاد دا صدقہ ملیا ہے رب کائنات نے فرمایا لولا قلما اظہرت الربوبیہ فرمایا میرے محبوبہ اگر تینوں پیدا کرنا تینوں بنانا میرا مقصد نہ ہوندا میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا حضرات سے پتا چلیا اج جو بھی ملیا حضور دے نال لین دا صدقہ میرا سینے دا زور لا کے دل لا کے کہہ لو فضل بلولا اور کیا چاہیے بڑی مہربانی لب کھولو تے بولو فضل بلولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور ڈنڈی نہ مارو مل کے پڑھو مل گئے مصطفیٰ اور یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا حضرات گرامی جو کچھ بھی ملے آئے حضور دے میلاد دا صدقہ ملے آئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میری اس حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور توڑا آنا بھی اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے محبت رکھ سبحان اللہ حضرات گرامی قدر میرے علی کے آقا علیہ السلام دی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیاں نے جدو حضور دی ولادت وقت قریب آیا آپ فرما دے نے یارہ دی رات جا رہی ہے 12 دن آ رہے آئے جدو نور پیٹا ویلا آیا حضرات میرے حضور دی آمد ہو گئی ہے سیدہ آمنہ کائنات فرما دیاں نے جدو میرے پتر محمد دی ولادت باسعادت ہو گئی ہے آپ فرما دیاں خراج منی نور آپ فرما دیاں نے میرے بطن اطہر دے اندر کوئی نور ظاہر ہویا حضرات اس نور دی نورانیت دے وے آپ فرما دے نے میں اپنے گھر بے کے اپنے کمرے دے اندر اس نور دی برکت دے نال ملک شام دے محلہ دیکھ لینے آؤ حضرات بات چل دی گئی آخری بات پیش کر کے اجازت جانا ماں کریم آقا دی بارگاہ دے اندر حضرات صحابہ ہوندے نے اپنے اپنے استغاثے پیش کر دینے اپنی اپنی پریشانیاں پیش کر دینے ایک وقت آیا حضرت داہیہ قلبی کون داہیہ قلبی جنہیں حضور علیہ السلام دی آمد تو پہلے کئی ہزار بچیاں زندہ درگور کی دیاں نے حضرات میں دسنا چاہنا ماں آج لوگ آندے نے میلاد کتھے لکھے آئے میں نہ چلے میلاد اس بیٹی نو کرنا چاہی دائے جنہیں آئے تھے میرے حضور نے عزت عطا فرمائی میلاد اس ماں نو کرنا چاہی دائے میرے نبی آئے تھے ماں نو ماں دا مقام ملے آؤ میرے نبی آئے تھے بیٹی نو بیٹی دا مقام ملے آؤ حضرات میرے حضور دے ہوں تو پہلے میرے نبی دی آمد تو پہلے قبیلہ قبیلے دا دشمن سی شہر شہر دا دشمن سی میں زیادہ تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا ہوں میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت داہیہ قلبی آگے نے ایک کون حضرت داہیہ قلبی ہے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر دن بھی حضور دی بارگاہ دے اندر رات بھی حضور دی بارگاہ دے اندر حضرت داہیہ قلبی حضور دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بدعا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے آقا میں تے تھوڑا کلمہ پڑھ کے غلام بن گیا ماں مگر تھوڑی آمد تو پہلے ایک واقعہ ہے جدا پیش آیا وے آقا میں اپنی ندامت دے بڑا شرمندہ ہوا میرے کریم آقا نے فرمایا دس داہیہ کی کہنا چاہنا میں حضرت داہیہ قلبی عرض کی تھی آقا تھوڑی آمد تو پہلے تھوڑی بیست تو پہلے تھوڑے ملاد تو پہلے میں اپنی تجارت دے چلا سا میری بیوی وقت نل حاملہ سی حضرات وقت گزردہ گیا
میں آخری وقت اپنی بیوی نو نصیحت کی تھی اگر رب نے پتر عطا فرمایا تو انہوں پال پوس کے جوان کر لئی اگر بیٹی پیدا ہو گئی حضرات آخری لمحات پیش کر رہے ہیں اگر بیٹی پیدا ہو گئی انہوں زندہ درگور کر دمی وقت گزرتا گیا رب کائنات نے بیٹی عطا فرمائی ہے حضرات حضرت دائیا قلبی آندہ ہے میں 5 سال تو بعد اپنے گھر واپس آیا جدوں ویکھنا اپنے ویڑے دے اندر اپنے کمرے دے اندر ایک توتلی جی زبان دے اندر 5 سال دی بچی ہے آقا کدی میرا متھا چم دیئے کدی میرے نال جبھا لاندیئے میں اپنی بیگم نے پوچھیا نہیں کر والی ہے بچی کون ہے بیگم نے جھوٹ بول دیتا کہنے لگی مسایاں دی بچی ہوئے گی آپ ہی کھیڑ کے واپس چلے جائے گی حضرات چند دن گزر گئے نے اس بچی نو اپنے باپ نال پیار ہو گیا ہے اپنے باپ نال جدو پیار ہویا ہے ماں نے ویکھیا باپ دے بیٹی دی محبت مل گئی ہے ماں نے آکھیا او دایا قلبی اے تیری بیٹی ہے دایا قلبی کہنے لگا کھملی والے جدو میں نی گل سنی ہے میں نی گل سن دیا ساری آپس دے اندر معاملات پیش کرن لگ پیا غصے تو باہر ہو کے میں اپنی بیگم نو آکھیا صبح دا سورج نہ چڑھے میں اپنی بچی نو زندہ درگور کر دینا ہوئے ماں نے بڑے واویلے کیتے ماں نے بڑے استغاثے پیش کیتے دایا قلبی کہندا سونے میں پھر کی کیتا صبح دا سورج طلوع ہویا اپنی بچی نو نہا لے لے آئے اپنی بچی نو نہا لے کے رسی نہا لے کے حضرات کئی پھڑ کے بچی نو لے گیا جنگل دی طرف لے کے جا رہے ہیں حضرات میں انہاں نو دعوت فکر دینا چاہنا ہوں جنہ دے گھر بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے حضرات میرے نبی نے فرمایا میں کل کائنات واسطے رحمت بن کے آیا ہوں میری بیٹی فاطمہ میرے لئے رحمت بن کے آئی حضرات گرامی قدر ذرا توجہ جانا ہوا میرے کریم آقا چھم چھم رو رہے نے میرے آقا دیئے دلہ گورے گورے ہاتھ سرکار کدیئے ساکدہ زوباب کر دینے پہ کدیئے ساکدہ صاف کر دینے پہ میرے آقا فرمایا تھا یا قلبی اگے دس عرض کی تھی آقا میں نو گڑا کھود دیتا ہے جدو گڑا کھود دیاں بچی کدی میرا متھا صاف کر دیئے کدی میرا رخسار صاف کر دیئے آقا میں گسے دے اندر گڑا کھود دا رہا جدو گڑا کھود لیا مکمل ہو گیا میں اپنی بچی نو اٹھا کے اس گڑے اندر کھڑا کر دیتا ہے آقا میں مٹی پانی شروع کر دیتی ہے حضرات دعوت فکر دینا چاہنا ہوں میرے کریم آقا نے فرمایا اس عورت واسطے بڑی بہتری ہے جدی پہلی اولاد بیٹی ہوئے حضرات دیاں نال پیار کریا کرو حضرات میں تے اکثر علماء کو سنے آویں فضلاء کو سنے آویں اگر رب دی بارگاہ دے اندر دعا قبول نہ ہوئے اپنی بچی دے سر تے ہاتھ رکھ کے دعا کرو رب اس بچی دا صدقہ دعاواں قبول فرما لیندا ہے حضرات آیا قلبی اندر سونے میں مٹی پانی شروع کر دیتی ہے مٹی باندیاں جدو دے مونڈیاں تک مٹی آ گئی ہے بچی چیخا مار کرو رہی ہے بابا انج نہ کرو میں کھڑا ظلم کمایا ہے بابا جی تسی کی پہ کرنے ہو حضرات میرے نبی کریم روئی جا رہے نے میرے نبی دی اکھاں چے چھم چھم آنسو ہے میرے آقا نے فرمایا تھا یا قلبی اگے کی ہویا عرض کی تھی آقا جدو مادہ منہ تک مٹی پائی ہے بچی نے چیخ مار کے آواز دی ہے کملی والے آقا تو آویں گا آکے تیاں نو عزت دی چادر عطا فرمائے رات محترم اللہ تعالیٰ میری اور تواڈی آدری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مزول فرمائے اللہ اس میلاد دا صدقہ آپس دے اندر پیار محبت اتفاق نصیب فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین جو کہ بہت ہی خوبصورت اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے اور ہم آقا کے میلاد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ظہیر صاحب نے بہت خوبصورت واقعہ پیش کیا اور آپ کو تھوڑا سا افسردہ بھی کیا
کہ آقا کی بارگاہ کے اندر آپ نے کچھ عقیدت کے آنسو بھی بہائے اور یہ بھی سوچا کہ آقا کے آنے سے پہلے کیا کچھ ہو رہا تھا۔ اور صحابہ کرام اس وقت بہت خوش ہوا کرتے تھے جب آقا کی بارگاہ کے اندر آتے اور کسی معجزے کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ تو آپ کے ایک معجزے کا ہی میں ذکر کرنے لگا ہوں، اور 2-3-5 منٹ کے اندر میں نے نعت کے لیے دعوت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کا ذکر کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر کیا۔ مکہ والوں نے حبیب یمنی کو بلایا اور کہا کہ ہمارے ہاں یہ محمد ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا کہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کہنا کیا ہے، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، درختوں کو اشارہ کرتا ہے وہ چل کے آ جاتے ہیں، پتھروں کو اشارہ کرتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ آپ ظہر ٹائم سے بیٹھے ہیں، ابھی تک آپ بولے نہیں، ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ آپ کے جاگنے کا ثبوت بھی ہے اور رب کی رحمت کے نزول کا سبب بھی ہے، مل کر کہیے سبحان اللہ۔ تو وہ مناظرہ کرنے کے لیے میرے آقا کے پاس آیا کہ سوال و جواب میں کروں گا۔ آگے کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال یہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، اور دوسرا سوال میں تب بتاؤں گا جب پہلے کا جواب مجھے مل جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو جبل قبیس کے اوپر جب پہنچے، واہ واہ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے ایسے نظر اٹھائی یوں لگتا ہے چاند پہلے ہی میرے آقا کی طرف دیکھ رہا تھا، چاند پہلے ہی میرے آقا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے جب یوں انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہو گیا اور حبیب یمنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیب تو نے کلمہ پڑھ لیا، دوسرا سوال تو پوچھ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ بس ایک ہی بہت ہے، دوسرا سوال میں نہیں کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حبیب یمنی اگر تو دوسرا سوال نہیں کرے گا، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، تیرا سوال بھی میں بتاؤں گا، جواب بھی میں بتاؤں گا۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی زندہ آباد۔ ماشاءاللہ ہماری آج کی اس محفل کے خوبصورت مہمان جن کے زیر صدارت یہ پروگرام چل رہا ہے، بانی محفل جناب محترم المقام حاجی محمد اکرام صاحب، آپ تشریف لائے، اہلا و سہلا و مرحبا۔